ہماری آج کی اس تقریب کے پہلے مہمان معظم، میں ان کا سب سے پہلے جامعہ میں آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً بخیر راغلے، اور ساتھ ساتھ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر سال اپنے مادر علمی میں ہمیشہ اختتام کے موقع پر تشریف لاتے ہیں۔ اس سال وہ ہمارے مہمان ہیں، مہمان گرامی جو آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ ان کی خدمات کے حوالے سے اگر میں ذکر کروں تو بہترین خطیب، بہترین مصنف، بہترین مدرس، بہترین رائٹر، الغرض ایک انسان کے اندر جتنی خوبیاں ہونی چاہیے الحمدللہ وہ کما حقہ تمام ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ میری مراد فخر مردان خطیب ذیشان حضرت مولانا مفتی زین اللہ زین صاحب ہیں۔ میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے گفتگو کریں۔ الحمد لمن تفرد بالقدم وكل سواه مسبوق بالعدم، والصلاة والسلام على سيدنا المبعوث إلى العجم والعرب، وعلى آله وأصحابه هم أولو الأخلاق والشيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. رواه البخاري في صحيحه. وقال أحد من السالكين: دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم. دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. کہ دستار تڑی ہزار دی، دستار سڑی پشمار دی. معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج اس مادر علمی میں جو پر رونق محفل سجی ہے، ہمارے ان بھائیوں کے سروں پر آج دستار فضیلت سجائی جائے گی. یہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے. ان کے والدین کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ اس جامعہ کے کمالات میں سے بھی ہے کہ اس مادر علمی میں جو بھی
ادھر آتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ادھر ان کی تربیت ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے علاقوں میں دین کا کام کرتے ہیں۔ یہ اس جامعہ کے اساتذہ کی محنت ہے، اس جامعہ کے معاونین کا اخلاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جامعہ کے جملہ کارکنان کے زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، میں ایک اعرابی قسم کا بندہ ہوں، میں کیا آپ کے سامنے کیا بیان کر سکوں گا، مگر یہ ہمارے اساتذہ کی شفقت ہے، ان کا سوچ اور فکر یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے زبان میں جو ججک ہے کہ یہ ختم ہو جائے۔ اس محفل کے جو مہمانان خصوصی ہے، خطیب ذیشان، وہ انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ شیخ الحدیث صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ آخری حدیث کا درس دیں گے۔ میں ان بھائیوں کو چند باتیں عرض کر دوں گا، امید ہے یہ میرے لیے اور ان کے لیے کام دے گی۔ محترم بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ سورۃ قریش کی آیت ہے۔ کون سے سورت کی آیت ہے؟ سورۃ قریش، اس کا عنوان کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سورتوں کے عنوانات قرآن کریم کا فہم یہ مولانا حسین علی الوانی کے شاگردوں کے علاوہ، ان کے مکتب فکر کے علاوہ، ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سورت کے عنوانات بھی ہوتے ہیں، سورت کا کچھ خلاصہ بھی ہوتا ہے، سورت سے کچھ سبق سیکھنا بھی پڑتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، سورۃ قریش کا عنوان ہے علماء کی ذمہ داری۔ سورۃ قریش کا عنوان کون سا ہے؟ علماء کرام کی ذمہ داری۔ اب ہم اس سورت کو ابتدا سے آخر تک پڑھتے ہیں، اس میں کبھی علماء کا تذکرہ ہمیں سامنے نہیں آئے گا، اس میں کہیں اولو العلم نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر یہ ہمارے مشائخ نے یہ عنوان کس طرح لگایا سورۃ قریش کا کہ اس میں علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اس سورت میں قریش کا تذکرہ ہے۔ یہ قریشی ایک خانہ کعبہ کے قریب رہتے تھے، ایک خانہ کعبہ کے متولی تھے، یہ کبھی یمن جاتے کبھی شام جاتے۔ جب یہ یمن جاتے اور شام جاتے تھے تو ادھر لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کو بڑا پروٹوکول دیتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہے، یہ ادھر حجاج کرام کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ان کی جو یہ عزت ہوتی تھی تو کس وجہ سے؟ کعبہ کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ان کو حکم دیا کہ تمہیں جو پروٹوکول دیا جاتا ہے، تمہیں جو اعزاز دیا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ بیت اللہ کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ اور تم پھر بھی رب کی توحید نہیں مانتے، لات منات کو پکارتے ہو، کبھی حبل کو پکارتے ہو۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جس بیت اللہ کی وجہ سے تمہاری اکرام ہو رہی ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس رب البیت کی بندگی کرے۔ ادھر اللہ نے حکم کیا فَلْيَعْبُدُوا کہ وہ عبادت کرے۔ وہ لوگ تو عبادت کرتے تھے، وہ بیت اللہ کی طواف کرتے تھے، وہ سعی کرتے تھے، وہ صدقات دیا کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، حاجیوں کی قدر و احترام کرتے تھے، یہ بھی تو عبادت ہے۔ مگر محترم سامعین، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں
کہ جدھر بھی قرآن کریم میں رب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے ادھر اس عبادت سے مراد ہے التوحید۔ وہ لوگ عبادت کرتے تھے مگر ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا کس بات پر تھا؟ قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا، جب تم اپنے رب کا تذکرہ کرتے ہو۔ رب کا تذکرہ کس انداز سے؟ ایک تو یہ انداز ہے کہ اللہ جی ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ ایک تو یہ تذکرہ ہے، اللہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا، اے میرے محبوب جب تم رب کا تذکرہ کرتے ہو توحید کے ساتھ۔ کس چیز کے ساتھ؟ توحید کے ساتھ۔ تو یہ لوگ منہ پیر لیتے ہیں، نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، توحید سننے کی وجہ سے، توحید بیان کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے دل بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ اشمئزاز اس کو کہتے کہ دل تنگ ہو جائے اور اس کے آثار چہرے پر بھی ظاہر ہونے لگ جائے تو اس کو اشمئزاز کہتے ہیں۔ یہ لوگ اتنا تنگ ہو جاتے تھے توحید سننے کی وجہ سے۔ تو سامعین کرام، قرآن کریم میں جدھر بھی عبادت کا تذکرہ ہے ادھر عبادت سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم میں جدھر بھی عبادت کا تذکرہ ہو تو اس سے مراد توحید باری تعالی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے تھے تو کس مسئلہ بیان کرنے کے لیے؟ قرآن کریم کا مرکزی مسئلہ، اساسی مسئلہ وہ بھی توحید ہے۔ یہ کائنات جو اللہ نے سجایا ہے تو یہ بھی کس کے لیے؟ اپنی توحید کے لیے۔ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے شیخ القرآن امیر مرکزیہ استاذی و شیخی شیخ القرآن علامہ محمد طیب طاہری، پہلے ہمارے فضلاء کے اجتماع میں شیخ افضل صاحب نے اور علماء کرام نے اس بات کو بھی سراہا کہ ہمارا تعلق اس دور میں ایک پلیٹ فارم سے ہے جس کی امتیازات ہے، جس کے کچھ خصوصیات ہے۔ ان خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں ایک ایسی جماعت بھی موجود ہے جس کا امیر، جس کا لیڈر، جس کا قائد رمضان شعبان میں 40-50 ہزار تک علماء طلباء کو درس دیا کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں کسی ایسی تنظیم آپ کو نہیں ملے گی کہ جس کا قائد اور جس کا امیر اور جس کا لیڈر اتنے لوگوں کو درس قرآن دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، کسی کو معلوم ہے کوئی جماعت ایسی ہے دنیا میں کہ جس کا امیر اور جس کا قائد 40-50 ہزار تک علماء طلباء کو درس قرآن دیتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے، ہماری جماعت کے لیے یہ ایک اعزاز ہے۔ تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک کائنات توحید کے لیے، تو مدرسہ کس کے لیے ہوگا؟ مدرسہ کس کے لیے ہوگا؟ صرف چندہ جمع کرنے کے لیے نہیں۔ جس مدرسہ میں توحید باری تعالیٰ نہ ہو، اگرچہ وہ بڑا ادارہ ہو، جربوں پر مشتمل ہو، اکڑوں پر مشتمل ہو، طالب علم فارغ ہو جاتے ہیں، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ شرف العلم کیا ہوتا ہے، شرف البرکت کیا ہوتا ہے، شرف العبادت کیا ہوتا ہے۔ یہ مضامین اگر آپ کو ملے گی تو ان مدارس سے ملے گی۔ محترم ساتھیوں، تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقوں میں ایک کسان آدمی تھا، اس نے ایک بیل پال رکھا تھا۔ بیل جانتے ہو جس کو انگریزی میں آکس کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیل۔
تو اس ہمارے پٹھانوں کے علاقوں میں کبھی کبھی پرانے زمانے میں، ابھی ادھر ایک کلچر ختم ہو چکا ہے، یہ لوگ جمع ہو جاتے تھے اور مشترک انداز کے ساتھ جانوروں کے لیے پہاڑوں سے، کھیتوں سے، وہ ان کے کھانے کے لیے کچھ جمع کر لیتے تھے، گھاس اور چارہ لے آتے تھے پہاڑوں سے۔ تو اس بابے نے اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ یہ 30-40 بندے میں پہاڑ پر لے جاتا ہوں، آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ وہ سارے لوگ ہمارے پشتوں میں اس کو اشر کہا کرتے تھے، اشر کے بہت سے لوگ جمع ہو جائے، ایک کام مشترک انداز کے ساتھ کر لے۔ وہ اشر چلا گیا، وہ 20-40 بندے چلے گئے، انہوں نے گھاس جمع کیا۔ جب وہ آ گئے تکے ہوئے تھے تو باپ نے بتایا بیٹے کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے؟ اس نے کہا بابا جی بالکل کیا ہوا ہے۔ دسترخوان بچائی گئی، اس پر برتنوں کو رکھ دیا، بڑے بڑے گوشت کے بوٹی رکھ دیے۔ کیا رکھ دیے؟ بہت سا کھانا رکھ دیا۔ ان لوگوں نے خوب کھایا اور زمیندار بابا اور کسان کا بہت شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے ہمیں بہت اچھا کھانا کھلایا۔ زمیندار بابا، کسان بابا نے بیٹے سے کہا بیٹے تم نے تو بڑا پرتکلف انتظام کیا تھا، کس طرح کیا تھا؟ اس نے کہا بابا جی میں نے اس بیل کو ذبح کیا تھا، میں نے اس بیل کو ذبح کیا تھا۔ اس نے کہا او نمک حرام، یہ سارا گاس جتنے بندوں پر میں نے اکٹھا کیا یہ کس لیے؟ تم نے وہ ذبح کیا تو یہ مدارس توحید کے لیے، یہ قرآن توحید کے لیے، نہ مدارس میں توحید ملتی ہے نہ قرآن کے درس میں۔ بعض سادہ قسم کے طلباء بھی ہوتے جی ادھر قرآن کا درس ہوتا ہے، اس میں اچھے طریقے سے اجرا کیا جاتا ہے کہ یہ ادھر مضاف مضاف لے، یہ ادھر جار مجرور ہے، یہ متعلق ہے، یہ مقدر ہے، ادھر بھی توحید نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، سورۃ قریش میں علماء کی ذمہ داری، علماء کی احساسی ذمہ داری کا تذکرہ ہے کہ آپ لوگوں کے سروں پر آپ کے مشائخ نے ایک تاج سجا رکھے ہیں تو آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس ایک ایک تار کی تمہیں لاج رکھنی ہوگی، یہ عام پگڑی نہیں ہے۔ ویسے تو بہت سے لوگ پگڑی باندھتے ہیں، مگر آج جن بھائیوں کو جو پگڑیاں باندھی جائے گی اس کی بات کچھ اور ہے۔ آپ لوگوں کا عزت ہوگا، آپ کے اور بھائی بھی ہوں گے، آپ کے اور بھی ہم عمر ساتھی ہوں گے، معاشرہ میں جو آپ کو عزت دیا جائے گا، آپ کو جو پروٹوکول دیا جائے گا، تو یہ پگڑی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ کا عزت آپ کے علم کی وجہ سے ہو رہا ہو اور آپ نے علم اس کا حق ادا نہیں کیا، کسی کو ایک حرف بھی نہیں سکھایا، کسی کے عقیدہ کا اصلاح بھی نہیں کیا۔ اس لیے ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے تعلیما للامہ، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ کون سی دعا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے؟ اللہم، کیونکہ جو علم نافع نہ ہو اس سے معاشرے میں انتشار پڑے گا۔ آج ہمارے شیخ قاری ریاض احمد صاحب نے ہمیں درد دل سنا دیا کہ آپ نے معاشرہ میں کس طرح کام کرنا ہے۔ بعض غیر ضروری چیزوں کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا ہے۔ تو ایک بات یہ ہو گیا کہ ہمیں احساسی ذمہ داری ہو۔ دوسری بات میرے ہم مکتب ساتھیوں، ہم جب اپنے علاقوں میں جائیں گے تو الاہم فالاہم کو دیکھیں گے۔ ایسا نہ ہو جدھر کوئی مسئلہ کی ضرورت نہیں ہوتی اب ہم ادھر اس پر دلائل دینا شروع کر دے۔ غیر ضروری مسائل میں الجھنا نہیں ہے، الاہم فالاہم کو دیکھنا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں دیکھو سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ جب ہدہد واپس آ گیا سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں دیر سے آ گئے؟ اس نے اپنی پوری کارگزاری سنا دی اور اس ہدہد کے ساتھ اتنا فکر لگ گیا تھا کہ اے سلیمان علیہ السلام میں نے ایک ایسا قوم دیکھ لیا جو شرک میں مبتلا تھا۔
وہ کچھ اور بات انہوں نے نہیں بتائی سلیمان علیہ السلام کو، وہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ اب ہم جدھر جائیں گے لوگوں میں شرک ہوگا تو ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ تیسری بات، ہم جب ادھر سے جائیں گے تو یہ ہمارا مادر علمی ہے، یہ ہماری ماں کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ماں کی بھی بہت سے قسمیں ہیں۔ ایک حقیقی ماں ہوتی ہے، ایک رضائی ماں ہوتی ہے، ایک امہات المؤمنین ہے، ایک ہمادر علمی ماں ہے۔ تو ہم پر اس جامعہ کا بھی حق بنتا ہے۔ اور میں تمام جو آج فضلاء کانفرنس میں جو ساتھی آج آئے ہیں اور آج جو جائیں گے، ان سب سے میں یہ التماس کروں گا، درخواست کروں گا کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں علماء کرام آئندہ دور حدیث کے سال کے لیے کم از کم ایک ایک بندے کو ہم ادھر لے آئیں گے۔ کن کن کا ارادہ ہے؟ ہم بھی بخاری پڑھائیں گے، مگر کیا ہم شیخ افضل صاحب کی طرح بخاری پڑھا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں اس کی طرح درد دل ہے؟ کیا اس کا طرز اور اس کا انداز ہمارے پاس ہے؟ اگر ہم ادھر 2-3 بندوں کو پڑھانا شروع کر دے تو کتنا اچھا ہوگا کہ ہم ادھر اپنے مادر علمی میں اس کو بیچ دے۔ تو کن کن کا ارادہ علماء کرام کا کہ آئندہ سال ہم دور حدیث کے لیے ایک ایک بندے کو ضرور تیار کریں گے، ادھر ہم اپنے مادر علمی میں بیچ دیں گے۔ محترم ساتھیوں، چوتھا نمبر، ہم نے مشن نبوی کو سیکھنا ہے، منشور نبوی پر چلنا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ان اتلو القرآن، یہ مشن نبوی ہے۔ ہماری جماعت جو امتیازی حیثیت رکھتی ہے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو، جو اس پنجاب کے دھرتی میں نہیں بلکہ برصغیر پاک و ہند میں شیخ القرآن کا لقب جو دیا گیا ہے، تو یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری، یہ کس وجہ سے انہوں نے قرآن کریم کو لوگوں کو بیان کر دیا۔ تو ہم نے بھی خطابت بھی سیکھنی ہے، مگر ہمارا زیادہ تر فوکس قرآن کے دروس پر ہو۔ ہم اپنے علاقوں میں، اپنے مساجد میں قرآن کریم کے دروس کا سلسلہ شروع کریں گے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں آخر میں دور حدیث کے ساتھیوں کو یہ چند جملے ہدیہ تبریک پیش کروں گا۔ اے شان فراغت مبارک ہو تم کو، ارے اے سعادت مبارک ہو تم کو، سفر با عظیمت سے منزل کو پانا، بسد شوق و رغبت مبارک ہو تم کو، اے ختم بخاری، اے دستار بندی، سلب کی روایت مبارک ہو تم کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔